پی ٹی آئی رہنماؤں پر کون سے مقدمات درج ہیں اور رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری کی وجہ کیا ہے؟ تحریک انصاف کے کس رہنما کو کس کیس میں ضمانت مل رہی ہے اور رہائی کے فوری بعد دوبارہ کس مقدمے میں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو پچھلے چند روز سے سوشل میڈیا پر پوچھا جا رہا ہے۔ یہاں تک گرفتار ہونے والے رہنماؤں کے اہل خانہ اور وکلاء بھی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں، اب کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے؟ تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کی ہی بات کی جائے تو رواں ہفتے انہیں پہلے ایک کیس میں حراست میں کیا گیا۔ ضمانت پر رہائی ملتے ہی انہیں اڈیالہ جیل کے باہر سے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ 17 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں دوبارہ ضمانت ملی اور ایک مرتبہ پھر ان کی رہائی عمل میں لائی گئی، مگر 17 مئی کی ہی رات انہیں ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، جس کے فوری بعد ہی ملک کے مختلف شہروں میں پرتشدد احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ان مظاہروں کے نتیجے میں توڑ پھوڑ، سرکاری اور عسکری املاک سمیت کئی اہم عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ان مظاہروں کے دوران اور بعد میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں پر مختلف نوعیت کے مقدمات کا اندراج ہوا اور ساتھ ہی ایک طرف تحریک انصاف کی قیادت اور ورکرز کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع ہو گئیں تو دوسری جانب اکثر رہنما روپوش ہو گئے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی وہ مرکزی قیادت جو اگرچہ خود تو مظاہروں میں شریک نہیں تھی، انہیں بھی نقص امن یعنی MPO کے قانون کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت تحریک انصاف کے 1 درجن سے زائد رہنما گرفتار ہیں، جبکہ ان میں سے کچھ کو عدالت کی جانب سے ریلیف ملنے کے بعد رہائی بھی ملی ہے، جبکہ کچھ ایسے ہی ہیں جنہیں ضمانتیں تو ملی ہیں مگر رہائی کے فوراً بعد انہیں دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کا کون سا رہنما کس قانون کے تحت گرفتار ہے؟ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شیریں مزاری، سیف اللہ نیازی، عالیہ حمزہ، مسرت چیمہ، ملیکہ بخاری، فخر ناز چترالی، فیاض الحسن چوہان، قاسم سوری، علی زیدی، علی محمد خان، شہریار افریدی، فردوس شمیم نقوی، ان سمیت دیگر رہنماؤں کو MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ MPO کے تحت ان افراد کو حراست میں لیا جاتا ہے یا نظر بند کیا جاتا ہے جن کے آزاد گھومنے پھرنے سے حکومت کے مطابق امن و امان کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ فواد چودھری اور اسد کیسر کو بھی MPO کے تحت ہی پکڑا گیا تھا، تاہم عدالت سے ریلیف ملنے کے بعد انہیں رہائی مل چکی ہے اور اب تک انہیں کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ مرکزی رہنماؤں کے علاوہ اس وقت صوبہ پنجاب میں تحریک انصاف کے لیڈرشپ میں حراست میں لیے جانے والوں میں ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ، علی افضل ساہی سمیت دیگر رہنما شامل ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ مرکزی رہنماؤں کے علاوہ ان کی جماعت کے لگ بھگ 7,500 افراد اس وقت زیر حراست ہیں، تاہم حکام کی جانب سے گرفتار کیے گئے افراد کی مکمل تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ پنجاب میں متعلقہ حکام کے مطابق MPO کے تحت گرفتاری کے لیے متعلقہ علاقوں کے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد رہنماؤں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، تاہم اس دوران عدالت کی جانب سے کئی رہنماؤں کے MPO آرڈرز کو خارج بھی کیا گیا مگر ان کی رہائی کے فوری بعد ہی انہیں کسی اور مقدمے میں پکڑ لیا گیا۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر شیریں مزاری کو پہلے MPO تحت گرفتار کیا گیا اور عدالت نے ان کی رہائی کا حکم دیا، لیکن انہیں رہا ہونے کے فوری بعد اقدام قتل اور اسلحے کی نمائش کے ایک اور کیس میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور دوبارہ ضمانت کے بعد اب انہیں ایک بار پھر MPO کے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد پر یہ الزام ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملے میں ان کا اہم کردار تھا، جس کے باعث ان پر مختلف نوعیت کے 3 مقدمات درج کیے گئے، جن میں لوگوں کو اشتعال دلانے، توڑ پھوڑ کرنے کے علاوہ دیگر دفعات شامل ہیں۔ محمود رشید پنجاب سے تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود رشید کو متعدد مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے، جس میں دہشت گردی کی دفعات کے علاوہ ایک شہری کے قتل کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ عمر سرفراز چیمہ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ان کے گھر سے اینٹی کرپشن کی ٹیم نے گرفتار کیا، تاہم گرفتاری کے بعد ان کو بھی لوگوں کو اشتعال دلانے اور دہشت گردی سمیت کئی مقدمات میں نامزد کیا گیا۔ اعجاز چودھری تحریک انصاف کے سینئر اعجاز چودھری پر لاہور کور کمانڈر ہاؤس پر جلاؤ گھیراؤ کے الزام پر دہشت گردی سمیت اس کے علاوہ تحریک انصاف کے کئی رہنما ایسے بھی ہیں جن کے خلاف سنگین نوعیت کے مقدمات درج کیے گئے ہیں، تاہم ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ ان میں مراد سعید، حماد اظہر، فرق حبیب، علی امین گنڈا پور، اسد زمان، شوکت بسرا، زبیر نیازی، میاں اسلم اقبال سمیت دیگر صوبائی اور مرکزی قیادت کے افراد شامل ہیں۔ مختلف شہروں میں درج ہونے والے کئی مقدمات
ایسے بھی ہیں جن میں پوری لیڈرشپ کو نامزد کیا گیا ہے۔ تاہم پولیس کے مطابق وفاقی دارالحکومت سے گرفتار ہونے والے زیادہ تر رہنماؤں کے خلاف ایم پی او کے تحت کارروائی کی گئی ہے، مگر دیگر مقدمات نئے سامنے آنے والے شواہد کی بنیاد پر درج کیے جا سکتے ہیں۔ ایک طرف تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف دہشت گردی جیسے مقدمات درج کیے گئے ہیں اور دوسری جانب ہنگاموں کے دوران موٹر سائیکل چوری، پیٹرول پمپ سے نقد چوری سمیت توڑ پھوڑ سے ہونے والے نقصان کی ذمہ داری سے متعلق مقدمات میں کئی پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت کارکنوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ اگر ایف آئی آر کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی رہنماؤں پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمات بھی درج ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ حال ہی میں آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق فوج پر یہ ارادہ بھی رکھتی ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور، جے ایچ کیو اور دیگر عسکری املاک کو نقصان پہنچانے والوں سمیت ان کے سہولت کاروں کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹریٹ کے تحت مقدمے درج ہوں۔ تاہم وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے 17 مئی کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ گرفتار افراد میں سے آرمی ایکٹ کے تحت کس کے خلاف مقدمات چلیں گے، اس کا فیصلہ قانون اور شواہد کی روشنی میں کیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا حکومت کسی بے گناہ شخص کو مقدمات میں نہیں الجھائے گی۔ اس وقت پاکستان میں قانون اور آئین کی سخت خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس معاملے پر قانونی ماہر اور وکیل اسد جمال کا کہنا تھا کہ اس وقت زیادہ تر لوگوں کو ایم پی او کے تحت پکڑا گیا ہے اور یہ قانون پاکستان بننے سے پہلے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے تحت آپ کسی بھی شخص پر پابندی لگا سکتے ہیں، اسے گرفتار کر سکتے ہیں، نظر بند کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کو یہ خدشہ بھی ہے کہ فلاں شخص لوگوں کو اکسا رہا ہے تو اسے آپ بار بار پکڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کس طرح لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جیسا کہ عثمان ڈار کیس دیکھیں، پولیس کو وہ گھر پر نہیں ملے تو ان کی والدہ کو ہراساں کیا گیا۔ یہ رویہ کئی افراد کے ساتھ رواں رکھا جا رہا ہے جو قانون کے خلاف ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ قانون میں حراست میں لینے کے حوالے سے یہاں تک موجود ہے کہ کسی شخص یعنی ملزم کا وقار مجروح نہ ہو۔ اس کے علاوہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے خلاف کون سا مقدمہ کہاں درج ہے۔ وہ ایک مقدمے سے رہا ہوتے ہیں تو کسی دوسرے مقدمے میں پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اسد جمال کے مطابق قانون کہتا ہے ہر شخص کو انصاف تک رسائی ہونی چاہیے اور وہ اس وقت ممکن ہے جب اسے پتہ ہو کہ اس پر الزام کیا ہے۔ قانون کے مطابق جب آپ کسی کو حراست میں لیتے ہیں تو پولیس اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ وہ ملزم کو 24 گھنٹوں کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے، لیکن ہمارے ملک میں پکڑ پہلے لیے جاتے ہیں اور گرفتاری بعد میں ڈالی جاتی ہے۔ تمام گرفتار افراد کا ڈیٹا پبلک کیا جائے گا۔ 17 مئی کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نے پورے پاکستان سے 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں گرفتار افراد کا ڈیٹا، ان پر عائد الزامات اور ان کے خلاف دستیاب شواہد کو عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا تاکہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اس حوالے سے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گرفتاریاں قانون کے مطابق ہی کی جا رہی ہیں اور عمران خان کے دور حکومت کے برعکس موجودہ حکومت فائزم یقین نہیں رکھتی اور نہ ہی کسی کو بے بنیاد مقدمے میں پھنسانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ایسے لوگ جو 9 مئی واقعات کی منصوبہ بندی میں شامل تھے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔